اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 آپ پڑھیں گے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کون سی صورت؟ آیت نمبر 36 کیا فرمایا؟ انا بے شک عدت الشہور مہینوں کی گنتی، شہور جمع ہے شہر کی، شہور جمع ہے شہر کی، شہور کا مطلب مہینے اور شہر کا مطلب مہینہ۔ بے شک مہینوں کی تعداد جو ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12۔ اسنا کا مطلب 2، عشرہ کا مطلب 10، تو کتنے ہو گئے؟ 12۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12، اور ہمارے نزدیک وہ بھی 12 ہے۔ یعنی وہ انگریزی مہینہ ہو، انگریزی سال ہو تو بھی 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اگر اسلامی مہینے ہوں تو بھی کتنے ہوں گے؟ 12۔ لیکن دنوں کا اختلاف ہے، دونوں کیلنڈر میں دنوں کا اختلاف ہے۔ انگریزی کیلنڈر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اور اسلامی کیلنڈر میں 360۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 360۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ کس کے حساب سے چلتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ اور جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ کس کے حساب سے چلتا ہے؟ نہیں پتا، سورج کے حساب سے۔ یہ کہتے ہیں کہ 365 دن میں دنیا جو ہے وہ سورج کا ایک چکر لگا لیتی ہے۔ کتنے دن میں؟ 365 دن میں۔ اور جو اسلامی کیلنڈر ہے جس کو لونر کیلنڈر کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ لونر، LUNAR، لونر۔ لونر کا مطلب چاند۔ جو چاند کے حساب سے گنتی ہوتی ہے تو وہ مہینے کی کتنے بنتی ہے؟ 29 یا 30 دن بنتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چاند نکلتا ہے، یعنی اس کو پیدا ہونا کہتے ہیں۔ پیدا ہوا نئے مہینے کا، اور اس کے بعد وہ پورا ہوا، اور اس کے بعد پورا ہو کے دوبارہ وہ غائب ہوا، تو یہ کتنے دن میں ہو گیا؟ یا تو 29 دن میں ہو جائے گا یا 30 دن میں ہو جائے گا۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مہینہ جو ہمارا اسلامک ہوتا ہے وہ کس کے حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے، اور جو انگریزی ہے وہ سورج کے حساب سے۔ اچھا جی، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ مہینوں کی جو 12 گنتی ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر مہینوں کی گنتی 12 ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، یہ گنتی اللہ کے نزدیک 12 کب سے؟ جس دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا تھا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کتنی کر دی تھی؟ 12۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 12 ہمارے مہینے یعنی اسلام آنے کے بعد 12 ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے کہ یہ سال کے 12 مہینے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس سے ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، جب مجھے پتا ہوگا کہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے تبھی تو میں اس کا احترام کروں گا، ایسا ہی ہے۔ اور جب مجھے پتہ ہی نہ ہو کون سا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں ذکر کر دیا کہ 12 مہینے ہیں،
اب پہلا سوال تو یہ کہ ان 12 مہینوں کے نام کیا ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان 12 میں سے وہ کون سے 4 ہیں جن کا اللہ تعالیٰ عزت احترام کرنے کا حکم دے رہا ہے, وہ کون سے مہینے. تو آپ الحمدللہ سے لے کر ون ناس تک قرآن پڑھ دیں گے تو نہ تو آپ کو یہ 12 مہینوں کے نام پتہ چلیں گے اور نہ ہی ان 4 مہینوں کے نام پتہ چلیں گے. تو پہلا سوال تو یہ ہے ان لوگوں سے جو حدیث کے منکر ہیں, جو حدیث کو نہیں مانتے, کہ ان 12 مہینوں کے نام بتاؤ کہاں ہیں, اور پھر ان 4 مہینوں کے نام بتاؤ کہ وہ 4 مہینے عزت والے, احترام والے, حرمت والے کون سے ہیں. مجھے پتا ہوگا تو میں ان کا احترام کروں گا. تو قرآن سے وہ نہ تو 12 مہینوں کے نام بتا سکتے ہیں اور نہ ہی ان 4 مہینوں کے جو عزت والے, احترام والے, ان کے نام بتا سکتے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلے گا. لائٹ کھول دو نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ مہینوں کی تعداد اسلام میں یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بیان کی, اور وہ 4 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 کے اندر کیا ہے. اور اب سوال یہ تھا ہمارا کہ وہ 4 مہینوں کے نام کون سے ہیں. تو جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں, 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک. غلط جواب, رجب ہے. اکثر لوگوں کا ذہن جاتا ہے رمضان کی طرف کیونکہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں, تو اکثر لوگ اس چیز کا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ رمضان المبارک. تو رمضان المبارک نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اب ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ آج مسلمانوں کو ان 4 مہینوں کا نہیں پتہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی اکثر پہلی دفعہ سن رہے ہوں, لیکن تعجب کی بات اس سے بڑھ کے پتہ کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا, اور جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے, اسلام سے پہلے بھی وہ ان 4 مہینوں کی عزت احترام کیا کرتے تھے. یہ تعجب کی بات ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی ان مہینوں کی عزت تھی, ان کا احترام تھا, ان کی حرمت تھی. اور کون؟ بت پرست مشرکین مکہ اور زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے, وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے, اکرام کیا کرتے تھے. لیکن آج کے مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں. یعنی ہماری کم علمی کا آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اسلام سے کس قدر دور ہیں. پھر کیا فرمایا اسی آیت میں آگے ان مہینوں کے حوالے سے, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اے لوگوں ظلم نہ کرنا ان مہینوں کے اندر, انفسکم اپنی جانوں پر, اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا ان مہینوں کے اندر. تو کیا ان مہینوں کے علاوہ کر سکتے ہیں ظلم؟ ظلم پورے سال نہیں کرنا, لیکن بالخصوص ان مہینوں کے اندر ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنا, یا کوئی بھی ایسا کام. ظلم کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ سمجھتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے. وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی فرض چیز کا ترک, نماز فرض ہے, پورے سال نہیں چھوڑ سکتے, لیکن جو بالخصوص ان مہینوں میں چھوڑتا ہے نماز کو, تو یہ بہت بڑا زیادتی کرتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ. پہلی چیز کیا ہے کہ فرض کردہ جن چیزوں کو اللہ نے لازم کیا, فرض کیا, ان کو نہ چھوڑیں. اگر چھوڑیں گے تو یہ ظلم ہے. اور دوسری چیز
جن چیزوں سے منع کیا ہے یا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا، ان کاموں کو کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو ان مہینوں میں بالخصوص ان کا احترام کرتے ہوئے اگر میں پورے سال گانے سنتا ہوں، اگر میں پورے سال گالی گلوچ کرتا ہوں، اور ان مہینوں میں بھی کرتا ہوں، پورے سال نہیں کرنا ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان مہینوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ گالی نہ دیں، جیسی مہینہ پورا ہو تو فوراً گالیاں دینا شروع کر دیں، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ جو حرام کردہ کام ہے وہ پورے سال حرام ہے، ان سے پورے سال آپ نے بچنا ہے، لیکن بالخصوص ان مہینوں کے اندر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ غالباً ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، پورے سال ہر حال میں ظلم حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ جس کام کا گناہ چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر کسی کام کا جو گناہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے ان مہینوں کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس پر بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کے اندر ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا کر دے گا، ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ تو یہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا یا ذی القعدہ کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس چیز پر کہ اس کا جو یہ نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ذوالقعدہ یا ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ جی بتائیں، آپ سے پوچھنا ہے میں نے، کیا مطلب ہو سکتا ہے ذوالقعدہ کا؟ اس مہینے کو ذوالقعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ہی بتا دوں، اس مہینے کو زی کا مطلب یا زو کا مطلب سمجھیں پہلے۔ زی یا زو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ والا۔ قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ بیٹھنے والا مہینہ۔ ذوالقعدہ کا مطلب بیٹھنے والا مہینہ۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ جاری رہتا پورے سال، لیکن جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ ساری جنگوں کو ختم کر کے بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے سگے باپ بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس کو بھی اس مہینے کچھ نہ کہتا، اس مہینے اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، بہت جاہلیت تھی نا، بہت جنگلی پنا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کو بھی اتنا شعور تھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، اس مہینے کا احترام کتنا ہے کہ سگے باپ کے اگر قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اس مہینے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کہتے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو وجہ تسمیہ کیا سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اس کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جنگ و قتال کو ختم کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات،
حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، وہ جانے پہچانے ہیں. حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، معلوم ہے. پھر وہی سوال ہے ان لوگوں سے جو حدیث کو نہیں مانتے یا لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی، حدیث کا اعتبار نہیں، اور فلاں 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 چیزیں کہے جاتے ہیں. ان سے پھر یہ سوال ہے کہ بتاؤ وہ کون سے مہینے ہیں جو حج کے مہینے ہیں. تو پھر آپ پورا قرآن پڑھ دیں گے تو ان مہینوں کے نام آپ نہیں ڈھونڈ سکتے قرآن کے اندر جس میں لکھا ہو کہ یہ اور یہ مہینے حج کے. یہ تفسیر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گی یا ان کے شاگرد صحابہ کرام سے ملے گی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. وہ اپنی ایک تفسیر کے اندر اس کا یہ معنی بیان کرتا ہے. کیونکہ اس وقت آپ اگر سمجھیں، اس زمانے میں آپ جائیں، آج تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یکم ذوالحجہ کو بھی جہاز میں بیٹھوں گا تو چند گھنٹوں کے بعد میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اس وقت تو اونٹوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا، اس وقت تو کھچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا. تو وہ لوگ تو کئی ہفتوں پہلے نکلتے تھے اور حج کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے. تو ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد والے مہینے کے اندر حج ہوتا ہے. تو لوگ پرامن طریقے سے، یعنی اس وقت لوٹنے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے تھے کہ ہم سفر کریں گے، کوئی ہمیں لوٹ نہ لے، قافلے کوئی پورے کو نہ لوٹ لے. لیکن جیسے ہی مہینہ ذوالقعدہ کا شروع ہوتا تھا، سارے لٹیرے بھی چوری ڈکیتی اور ان معاملات سے رک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قتل و غارت سے رک جایا کرتے تھے. تو لوگ پرامن طریقے سے حج کا سفر کر لیتے تھے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ ذوالقعدہ کی فضیلت کیا ہے. اس کے اندر، ذوالقعدہ کے اندر یا ذوالقعدہ کے اندر عمرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے. فضیلت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ عمرہ کرنا مسنون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ جی ان کو اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ جی کوئی ایک کہہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ٹوٹل 4 عمرے کیے ہیں. کتنے کیے ہیں؟ اور وہ چاروں کے چاروں ذوالقعدہ میں کیے ہیں. کب کیے ہیں؟ ذوالقعدہ کے اندر کیے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مسنون ہے کہ اگر کوئی شخص ذوالقعدہ کے اندر عمرہ کرتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ، آپ سب جانتے ہیں، مفتی اعظم سعودی عرب رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ پورے سال میں عمرہ ذوالقعدہ میں کرنا افضل ہے. کون سے مہینے میں؟ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا افضل ہے سوائے رمضان کے. یعنی رمضان سے زیادہ اس میں فضیلت نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی مہینوں کی نسبت ذوالقعدہ کے اندر عمرہ کرنا افضل ترین ہے. لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ لیکن خود بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ لیکن اسلاف کی ایک جماعت تھی، یا اسلاف کے اندر کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی تھا کہ ذوالقعدہ کے اندر عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ، جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ تردد بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ذوالقعدہ میں زیادہ افضل ہے یا رمضان میں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو جس مہینے میں افضل عمرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری اس طرف رہنمائی کر دے. یعنی نصوص کو دیکھتے ہوئے ان علماء کرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یعنی اس قدر فضیلت اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں عمرے اس مہینے کے اندر کرنا، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ کون سا مہینہ زیادہ افضل ہے. تو اس سے ہم عوام الناس کے لیے کیا سبق ہے کہ اس سے ذوالقعدہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، کہ علماء کرام اس کے اندر تردد کا شکار ہیں کہ کون سے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے، رمضان کے اندر یا ذوالقعدہ کے اندر. باقی روزے رکھنا اس حوالے سے کوئی اس مہینے کے اندر تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس کے اندر ذوالقعدہ کے روزوں کے حوالے سے کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، لیکن مستحب عمل ہے، رکھنا چاہے تو رکھ لیں. حرمت والا تو مہینہ انشاءاللہ اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نیکی کریں گے اس کا اجر ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا کر دے گا. ان مہینوں کے اندر کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر، ذوالقعدہ کے اندر تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات اس مہینے کے اندر رونما ہوئے. ان میں سے ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام جب تمہیں چھوڑ کے 40 راتوں کے وعدے پر گئے تو پیچھے سے تم نے کیا کیا؟ تم نے بت بنا لیا. کس کو؟ بچھڑے کو پکڑ لیا تم نے، اور تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر لی. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے. مختصراً کہ یہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے یہ کام ہوا تھا، یعنی 40 راتوں والا جو واقعہ تھا وہ ذوالقعدہ سے متعلق ہے. اسی طریقے سے غزوہ خندق جو ہے یہ بھی کب رونما ہوئی؟ ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر. اور بنو قریظہ جو یہودیوں کے ساتھ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کا نام کیا تھا؟ بنو قریظہ. جب غزوہ خندق ہوئی تو اس موقع پر ان لوگوں نے عہد شکنی کی، ان لوگوں نے اپنا وعدہ توڑا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے انہوں نے ایک میثاق کیا، ایک وعدہ کیا، ایک ایگریمنٹ بنایا کہ مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یہودی ہیں یا مشرکین میں سے جو بھی ہیں، ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک الائنس بنائی. اور وہ کیا تھی کہ جب بھی کوئی مدینہ پر باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، وہ چاہے سکھ ہو، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا کوئی مشرکین میں سے ہو، کوئی ہندو ہو، ہم سب یہی آپس میں ایک ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں نا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اپنے وطن کی حفاظت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایگریمنٹ بنایا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کا دفاع کریں گے، مدینہ کا دفاع کریں گے. لیکن اس قبیلے نے، بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، اور جب مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس غزوے کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. غزوہ احزاب یا خندق یہ دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں. تو اس موقع پر اس قبیلے نے عہد شکنی کی اور یہ مشرکین کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے. اور مسلمانوں کے انٹیلیجنس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. الغرض جیسے کیسے غزوہ خندق جو تھی وہ مسلمانوں نے ایک طریقے سے جیت لی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جنہوں نے عہد شکنی کی ہے جاؤ ان سے لڑو. مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام
انہوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ وہ انہوں نے مذاکرات پر آ گئے، لیکن کوئی مذاکرات کی مسلمانوں کی طرف سے پیش قدمی نہیں کی گئی، اور حل یہی تھا کہ آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جنہوں نے عہد شکنی کی ہے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی لونڈیوں کو، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے۔ تو یہ جو بنو قریظہ کا واقعہ ہوا تھا، یہ بھی کب ہوا تھا؟ یہ بھی ذی القعدہ کے مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ جو ہے وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے کے اندر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح نصیب فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کیا یہ صلح جو ہے یہ فتح ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں یہ فتح ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ذی القعدہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے، یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے عزت، اکرام، احترام کا حکم دیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہم کریں کیا؟ ان مہینوں کے اندر بنیادی طور پر ہم ہر اس کام سے بچیں جس سے پورا سال بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس مہینے کے اندر یا آنے والے جو آگے اور بھی حرمت والے مہینے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ناراض کردہ کاموں سے بچیں، ان کاموں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کاموں سے ہم بچیں، جس کے اندر واضح طور پر گالی دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، رشوت لینا ہے، حرام کمانا ہے۔ یہ وہ کام ہے، یہ کوئی نئے کام نہیں ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جن سے ہمیں پورا سال بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر کیا ہے؟ نماز ہے۔ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، دونوں صورتوں میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ غور کریں، آپ کے خاندان میں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے کس کو بھول رہا ہے؟ جی، یعنی یہ تو تصور ہی نہیں ہے شادی کے موقع پہ دولہا نماز پڑھ لے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بولنے والا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، یعنی ہم سب برکت کے حصول کے متلاشی ہیں نا، یعنی ہم میں سے وہ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے برکت حاصل ہو؟ ایک بندہ 25,000 روپے کما رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ برکت ڈال دے۔ کوئی اگر 1.5-2 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ڈال دے۔ لیکن اب سوال یہ کہ برکت کے اللہ کو ناراض کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بنیادی سوال ہے۔ اچھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، یا اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، یا اپنی شادی کر رہے ہیں، آپ اس کے موقع پر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بالکل یعنی سینس لیس بات ہے، یہ نان سینس ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور میں کس چیز کا متلاشی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بچی کی شادی میں برکت ڈال دے۔ ابھی اتفاق سے میں نے لگاتار 2 نکاح پڑھائے ایک ہی خاندان کے، بس عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ ایک تو مکس گیدرنگ، سبحان اللہ، پھر گانے، تو اس کے بغیر تو خوشی ہوتی نہیں ہے۔ مجھے آج تک یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ گانوں کا خوشی سے کیا تعلق ہے۔ درس کے بعد کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ خوشی کا گانوں سے کیا تعلق ہے۔
اچھا اب جو میں اس موقع پر یا میری جگہ کوئی بھی ہمارے قاضی عابد صاحب ہیں ماشاء اللہ، صبح میں نکاح شام میں نکاح، کیا ہی قاضی صاحب یہی ہے. اب جب یہ دعا کرتے ہیں ایسی مجلس میں، یا کوئی بھی قاضی کرتا ہے نکاح کے بعد دعا کرواتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ دل سے کیسے نیت دعا نکلے گی. یعنی مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ کام حرام کیے ہیں. میوزک اس کو بھی پتا ہے حرام ہے، پھر اس نے اپنی اس ایونٹ کے اندر بجایا ہے. مس گیدرنگ مرد و زن کا ایک جگہ پر جمع ہونا یہ بھی حرام ہے، اس نے وہ کام بھی کیا ہے. اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یا اللہ ان کے رشتے میں برکت ڈالنا، واللہ عالم، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ڈرامے بازی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بندہ ہر صورت میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اپنی بچی کی شادی پہ گانے بجا رہا ہے، مکس گیدرنگ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو یہ جو میں اب الفاظ ادا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی دل سے کیسے دعا نکلے گی؟ یعنی آپ اپنا مشاہدہ کریں نا، آپ دل سے دعا کس کو دیتے ہیں؟ چوری کرنے والے کو یا اچھا کام کرنے والے کو؟ ایک اصولی فطری چیز ہے نا. تو بالخصوص ان مہینوں کے اندر ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی میں ایک بات کہتا ہوں، کئی دفعہ آپ کے سامنے بھی کہی ہوگی، کہ جب تک میرے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی نا کہ اللہ کیا کہے گا، یعنی جب تک میں ہر کام سے پہلے یہ نہیں سوچ رہا نا کہ اللہ کیا کہے گا، میں کیا کر رہا ہوں، یعنی یہ کام جو میں اب کرنے لگا ہوں، یہ کام اللہ کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا، جب تک یہ کسوٹی میں نہ بنا لوں اپنے ذہن کے اندر، جب تک بہت مشکل ہے. یعنی یہ فکر والی بات ہے کہ مجھ میں، میری بیوی کے اندر، میرے بچوں کے اندر جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہو جاتی کہ اس کام کے نتیجے میں اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، جب تک میں صرف فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں اسلام کی، اسلام میرے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ جملہ میں پھر دہراتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی تربیت اس حال پہ نہ کر لوں کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، جب تک میں یہ نہیں سوچ لیتا کہ اس کام کا نتیجہ اللہ کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا، جب تک یہ فکر میں نہ بنا لوں، جب تک اسلام میرا بس اوپر اوپر یہ میرے دل میں داخل نہیں ہوا. میرے دل میں کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے. مجھے تو یہی فکر ساری زندگی مار دیتی. ہم میں سے اکثر بہت سے نیکی کے کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہ کیا کہیں گے، میں نے اگر پائچے اونچے کر لیے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ مولوی کا طعنہ دیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ فکر نہیں کرتے کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو کیا خوب آنسر دیا. کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو اکیلا پیدا ہوا، جب مروں گا تو اکیلا مروں گا، مجھے جب قبر میں ڈالا جائے گا تو اکیلا جاؤں گا، اگر میں جنت میں چلا گیا تو بھی اکیلا جاؤں گا، اور اگر اللہ نہ کرے جہنم میں چلا گیا تب بھی اکیلا جاؤں گا. تو مجھے اور لوگوں کا کیا معاملہ، مجھے کیا فکر کہ لوگ کیا کریں گے، کیا کہیں گے. تو جب تک میری بھی یہ سوچنا بن جائے نا، میرے لیے فوکس لائن کیا ہونی چاہیے، اللہ کیا کہے گا. لیکن آج لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے، بہت معذرت سے. یعنی فکر آخرت کا نا، میں سمجھتا ہوں فکر آخرت کا، غلط بھی ہو سکتی ہے میری بات، فکر آخرت کا پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ بندہ زندگی گزارتے ہوئے اس چیز کا خیال کرے کہ اللہ کیا کہے.
یعنی اگر میں نے چیک کرنا ہے نا یار مجھے کوئی آخرت کی فکر ہے, مجھے کوئی موت کی فکر ہے, مجھے موت کے بعد کی زندگی کا کوئی فکر ہے مجھے, تو میں چیک کر لوں اپنے آپ کو, کیا زندگی کے اندر جو میں ابھی لائف گزار رہا ہوں کیا اس میں مجھے یہ فکر ہے کہ اللہ کیا کہے گا. اگر یہ فکر مجھے حاصل ہو جائے تو پھر مجھے آخرت کی بھی فکر ہے, پھر مجھ میں سچی دینداری بھی ہے, اور میں نیک بھی ہوں, اور میں پرہیزگار بھی ہوں, اور میں سب کچھ ہوں. لیکن اگر مجھ میں یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا تو بس پھر کچھ بھی نہیں. تو ذوالقعدہ کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی ہیں کہ ذوالقعدہ خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو ازور ہو جائیں باتیں, کہ ذوالقعدہ جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا, عزت والا قرار دیا ہے. ان مہینوں کے اندر بالخصوص ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ہوں. ان مہینوں میں بالخصوص ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہماری آخرت کو سنوارنے والے ہوں, جو ہمارے لیے آخرت میں فائدے والے ہوں. اس مہینے کے اندر چند اہم واقعات رونما ہوئے, وہ آپ کے سامنے بیان کیے. اس مہینے کی ایک فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی, اور وہ چاروں کے چاروں ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کی ہیں. تو یہ مہینہ ہم ویسا نہ گزاریں جیسے ہم باقی کے دن گزارتے ہیں, باقی کے مہینے گزارتے ہیں. ان کو تھوڑا سا ہمیں اسپیشل پروٹوکول دینا چاہیے. یعنی اگر میں پورا سال صرف فرض نماز پڑھتا ہوں تو ان مہینوں کے اندر میں سنتوں کا بھی اہتمام کروں. اگر میں پورا سال روزے نہیں رکھتا تو بالخصوص ان مہینوں میں رکھنے کی کوشش کروں. اسی طریقے سے ان مہینوں میں بالخصوص صدقہ خیرات کروں. اسی طریقے سے جو بھی آپ نیکی کا کام سمجھتے ہیں اس کو اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.